ماہ نے ضبط سے اس شخص کی جانب دیکھا جس کا سارا دھیان لیپ ٹاپ پر مرکوز تھا۔ تمہارے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے ایس پی، تم انتہائی بدتمیز انسان ہو۔ ماہ غصے اور اشتعال پر قابو پاتے ہوئے جھنجھلائے لہجے میں گویا ہوئی، تم جانتی ہو تم ایک پولیس والے کو کہہ رہی ہو؟ میں چاہوں تو اس پر چارج کر سکتا ہوں۔ بلاج نے نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹاتے ہوئے سنجیدگی سے اس کے چہرے پر مرکوز کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جبکہ اس کا جھنجھلانا اسے مزہ دے رہا تھا۔ ماہ نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی، اس شخص کو دیکھا، بس نہ چل رہا تھا کہ وہ پاس پڑا واز اٹھاتے اس کے سر پر دے مارتی، جو اسے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا تھا۔ کیا ہم جب تک ساتھ ہیں تب تک یہ بھول نہیں سکتے کہ میں ایک چور ہوں اور تم ایک پولیس والے؟ ماہ انتہائی ضبط سے گویا ہوئی، اوف، آف کورس نہیں، میں نہیں بھول سکتا۔ کہتے ہیں چور کبھی اپنی خصلت نہیں بدلتے۔ تمہارا کیا بھروسہ، تم میرے گھر کا سامان چوری کر لو۔ اسی لیے مجھے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ تم ایک چور ہو اور میں ایک پولیس افسر۔ بلاج کا لہجہ مزاح کا عنصر تک نہیں تھا، وہ سنجیدگی سے اپنی بات کہتا ماہ کے چہرے پر چھائے خوبصورت رنگوں کو بے دردی سے نوچ گیا تھا۔ ماہ کی رنگت میں زردیاں سی گھلی تھی اور آنکھوں میں درد کے تاثر نمایاں تھے۔ میں کم ظرف نہیں ہوں کہ جس گھر میں پناہ لوں اسی گھر کو نقصان پہنچاؤں۔ ایس پی، اتنی غیرت مجھ میں بھی باقی ہے، سپاٹ لہجے میں وہ کہتی تیزی سے واش روم میں بند ہوتے دروازے سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلتی بلاج کی انگلیاں حرکت سے رکی تھی۔ اس نے واش روم کے بند دروازے کو لب پیچھے کچھ پل دیکھا اور پھر سر جھٹکتے اپنی تمام توجہ کام کی جانب مبذول کر گیا۔ ماہ نے اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ کوئی اور اسے کچھ بھی کہتا اسے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا فرق اس شخص کے لبوں سے نکلتے لفظوں سے اسے پڑ رہا تھا۔ وہ آج تک کبھی اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہوئی تھی، نہ ہونا چاہتی تھی، پر شاید اس کی گھٹن زندگی میں یہ سب ہونا ہی لکھا تھا۔ اپنے پسندیدہ شخص سے اپنے لیے ایسے الفاظ کو سننا، اپنے لیے اس شخص کی آنکھوں میں ناگواری دیکھنا، یہ بھی شاید اس کے بخت میں لکھا ہوا تھا۔ وہ واقعی بدبخت تھی۔ پسندیدہ مرد ہوں، بھلا اس جیسی لڑکی کو کوئی حق تھا کسی شخص کے خواب سے جانے کا، کسی کے دل میں بسانے کا؟ لیکن وہ بسا چکی تھی اس شخص کو اپنے دل میں، آج نہیں 1 سال سے پہلے وہ اس شخص کے دل کی سرزمین پر حکمرانی کرتا تھا۔ 1 سال پہلے وہ رات ماہ کی آنکھوں کے سامنے شدمت سے اجاگر ہوتے ہوئے اسے مزید تکلیف میں مبتلا کر گئی۔ سیٹھ، میں نے کوشش کی تھی لیکن میں نہیں چرا پائی۔ وہ بیلٹ کے وار اپنے وجود پر برداشت کرتے درد سے کراہتے چیخ رہی تھی، منت اور سماجت کر رہی تھی، لیکن سیٹھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کتنے سالوں سے کر رہی ہو یہ؟ کتنے سالوں سے؟ بچپن سے تم یہ کام کر رہی ہو، صرف اس گھر سے وہ کاغذات چرا کر لانے تھے جو تم نہیں لائی۔ جانتی ہو تم ان کاغذات کے بدلے مجھے کتنی بڑی رقم ملنے والی تھی؟ اور سیٹھ اس کے وجود پر بے دریغ بیلٹ مارتے ہوئے چیخ رہا تھا، میں لے آؤں گی، پکا لے آؤں گی۔ سیٹھ بس کرے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ درد برداشت کرتے اب دوہری ہو چکی تھی اور مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سیٹھ کا بیلٹ مارتا ہاتھ ایک دم سے ساکت ہوا۔ وہ فتح یابی سے مسکراتے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ آج رات تک چاہیے مجھے وہ پیپرز، ورنہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اگر وہ کاغذات لانے میں تم نے ناکام ہوگی تو تم تیار رہنا، کیونکہ اس سے بھی برا حال کروں گا میں۔ سیٹھ نے انگلیاں اٹھائے اس کی جانب اسے وارن کیا تھا۔ ہاں لے آؤں گی، ماہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اب جگہ سے اٹھتے وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی اور اسے کیسے بھی کر کے اب وہ کاغذات اس پوش علاقے میں قائم بنگلے سے چرانے تھے جس کی سیکورٹی دیکھتے وہ ڈر کر واپس آ گئی تھی۔ یہی تو اس کی زندگی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ ماں باپ کون تھے، کہاں تھے۔ 5 سال کی عمر میں یتیم خانے سے غلطی سے باہر نکل گئی تھی۔ سڑکوں پر بھٹکتی یتیم خانے کی راستے کی تلاش میں روتے روتے وہ ادھر ادھر پھرتے، نہ جانے کیسے وہ سیٹھ کے ہتھے چڑھ گئی تھی اور دلاور کی نظروں میں آ گئی، جو اسے سڑک سے اٹھائے اس گھر میں لے آیا جہاں اس کی طرح کے کئی بچے موجود تھے۔ کچھ کے ہاتھ پاؤں توڑ کر جلا کر انہیں بھیک مانگنے پر مجبور، کام پر لگا رکھا ہوا تھا، تو کسی کو اسی کی طرح چوری جیسے کاموں میں ملوث کر کے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ 7 سال کی عمر میں وہ
چوریاں کر رہی تھی، جس کے عوض اسے 2 وقت کا کھانا اور رات کو سونے کے لیے چھت نصیب ہوتی تھی، اور جس دن وہ سیٹھ کے حوالے کچھ نہ کرتی تھی تو اس دن اسے کھانا بھی نہیں ملتا تھا، خالی پیٹ سونا پڑتا، اور سیٹھ کی مار وہ الگ۔ اندھیری رات سڑک پر وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی، پاؤں شل ہو گئے تھے، اس کے جب وجود زخموں سے چور تھا۔ کاغذات اس نے چرا لیے تھے، لیکن اب اس کے پیچھے اس گھر میں تعینات گارڈز لگ چکے تھے، جس سے بچنے کی خاطر وہ تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی۔ چہرے کا رخ موڑتے اس نے اپنے پیچھے آتے گارڈز کو دیکھنا چاہا، جب سامنے سے آتی گاڑی سے وہ ٹکراتے زمین پر گری۔ ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان بلاج تیزی سے باہر نکلتے زمین پر گری ماہا کے پاس آیا، جس نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے آپ؟ بلاج نے فکر مندی سے اس کی جانب پوچھا تھا۔ ماہا کو یہ شخص اس وقت مسیحا سے کم نہیں لگا تھا، یہ اسے ان گارڈ سے بچا سکتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، پلیز مجھے بچا لیں، مجھے یہاں سے جلدی لے چلیں، میرے پیچھے کچھ لڑکے لگے ہیں، پلیز 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 مجھے بچا لیں۔ زمین سے اٹھتی وہ بلاج کا ہاتھ ہمیں التجائیہ لہجے میں روتے ہوئے بولی تھی۔ بلاج نے ٹھٹکتے ہوئے اس کی آنسوؤں سے بھری غزالی سیاہ آنکھیں دیکھی، اور ان آنکھوں کو پردے میں ڈالتی ہوئی گھومی ہوئی گلی پلکیں اور ان پر ٹھہرے آنسو۔ بلاج دیکھتے ہی بلاج کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ آ جائیے، آپ بیٹھیے گاڑی میں۔ اس سنسان سڑک پر لڑکی کا مل جانا، جسے وہ جانتا تک نہ تھا، اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لیکن وہ ہر بات کو بھلائے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہتے خود تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا تھا۔ ماہا نے گاڑی میں بیٹھتے سکون دہ سانس خارج کرتے اپنے ہتھیلیاں دیکھی، رگڑنے لگی۔ رگڑ لگنے سے کے سبب ان سے خون بہہ رہا تھا، اس کا انگ انگ درد کر رہا تھا، بیلٹ سے داغا گیا اس کا وجود اسے برداشت سے باہر تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ نقاب میں جھانکتی سیاہ آنکھوں نے اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان بلاج کو دیکھا۔ نیلے رنگ کی شرٹ، جس کی آستینیں کونیوں تک موڑی ہوئی تھی، سیاہ پینٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، وہ بار بار نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یکدم بلاج کی نظر اس کی ہتھیلیوں پر پڑی، وہ گاڑی کو سڑک کے کنارے روک گیا۔ ماہا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جو اپنی گاڑی میں کسی چیز کو تلاش رہا تھا۔ یکدم بلاج نے اپنی جیب سے رومال نکالتے ماہا کے ہاتھ تھامے۔ ماہا کا دل دھک سے رہ گیا تھا، اس لمس کو محسوس کرتے اس کا روم روم سنسنا اٹھا، وجود میں برقی سی روح دوڑ اٹھی تھی، اور اس لمس میں کوئی وحشت نہیں تھی، کوئی غلاظت نہیں تھی۔ وہ یکٹک بلاج کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی، وہ انتہائی نرمی سے اس کی ہتھیلیوں کو ٹشو سے صاف کرتے، اپنے رومال کے 2 ٹکڑے کرتے اس کی ہتھیلیوں پر باندھ رہا تھا۔ آپ مجھے ایڈریس بتا دیں، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ کہاں؟ بتا دیں کہاں چھوڑنا ہے آپ کو؟ رومال باندھتے اس نے سنجیدگی سے ماہا سے پوچھا۔ مین روڈ تک چھوڑ دیں، ماہا ہنوز اسے دیکھتے جواب دیا تھا۔ بلاج نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نہیں جانتا آپ رات کے اس پہر اس سنسان سڑک پر کیا کر رہی تھی، بس آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ رات کے اس پہر گھر سے باہر مت نکلیے گا۔ آپ کا اس طرح تنہا گھر سے اس وقت نکلنا محفوظ نہیں۔ گاڑی مین روڈ پر رکتے ہی وہ اسے مشورہ دے چکا تھا، اور نرمی سے ماہا سے مخاطب ہوا۔ ماہا خاموشی سے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی وہ گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ باہر قدم رکھتے ہی اس نے بلاج کو دیکھا، جو اس کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ ماہا کو تعجب نے آن گھیرا۔ بلاج نے وہاں سے جاتے رکشے کو ہاتھ کے اشارے سے روکا تھا۔ میم، ان کو بتایا گئے ایڈریس تک بحفاظت پہنچا دیں۔ اپنی جیب سے پیسے نکالتے وہ رکشے ڈرائیور کو دیتے ہوئے اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ چلی جائیے، یہ آپ کو آپ کے گھر تک لے جائے گا۔ ڈرائیور کے سر کو ہم دینے پر بلاج نے پلٹتے ماہا کی جانب دیکھا تھا، جو ٹرانس کسی کیفیت میں آگے بڑھتے رکشے میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ رکشہ ڈرائیور باہر نکلتے اس کے عبایا کو دیکھتے بلاج کی جانب دیکھنے لگا، اور جھکتے سے اندر گیا تھا۔ وہ اس کے ہر ایکٹ کو خاموش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ پہلو میں خاموش سا بڑا دل آج زوروں زوروں سے شور کر رہا تھا۔ شاید مرد کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ سیٹھ دلاور ظالم تھا اور جابر تھا، تو باہر کی دنیا میں موجود مرد اپنی غلیظ نظروں سے اسے دیکھتے اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے۔
اپنی گھنونی ذہنیت کا پتہ دے دیتے تھے، اور کتنی کتنی بار اس کی جان کے ساتھ ساتھ اس کی عزت کو بھی نوچ ڈالا تھا اور خطرہ لاحق ہوا تھا۔ ہر بار وہ مرد ذات کا اس قدر بھیانک روپ دیکھتے ان سے ڈر جاتی تھی تو کبھی کبھی اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ بھلا آج گاڑی میں جا بیٹھا تھا اور دھیرے دھیرے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا تھا، اور اتنا ہی اس کے دل کے قریب۔ رکشے والے نے رخ بدلتے ہی گھر گرا لی تھی، اور جو گھر تو نہیں تھا، زندان تھا، جہاں وہ ایک ظالم اور سفاک سیر تھا کی قید میں قید تھی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن بلاج سکندر ماہا کی نس نس میں خون کی مانند سمایا تھا۔ جاگتے ساتھ ہی اس کا چہرہ دیکھتے وہ گہرے شاک میں مبتلا ہوئی تھی۔ دل اس احساس سے بھی دھڑک اٹھا تھا کہ کہیں وہ اسے پہچان نہ لے، لیکن بلاج کے چہرے پر خود کے لیے شناسائی دیکھتے ہوئے اس کے دل کو گویا تسلی ہوئی تھی۔ وہی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ناگواری اور لفظوں میں شامل طنز کو دیکھ کر وہ ایک دم سے محسوس کرتے 100 بار مری تھی۔ ہاں وہ اپنی اوقات بھولے کئی بار رب سے دعا مانگ بیٹھی تھی کہ وہ اس کا ہو جائے، لیکن اس طرح محض کچھ پل کے لیے بلاج اس کا مل جانا اسے اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ بلاج کے پوچھنے پر بھی اسے کیسے پتہ تھا کہ وہ سال پہلے یہاں آیا تھا؟ وہ جھوٹ بول گئی تھی۔ سوچتے سوچتے کب آنسوں کی ریل رواں ہوئی اس کی آنکھوں سے، اسے احساس تک نہ ہوا تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ فریش ہونے کی نیت سے زمین پر بیٹھی اٹھنے لگی تھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ واش روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہی اس نے بلاج کو دیکھا۔ وہ ہنوز صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ ماہا نے دوپٹے کو سنبھالتے چھوٹے چھوٹے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے۔ بیڈ کے پاس آتے تکیہ لیتے وہ زمین پر رکھ گئی تھی، اور بلاج نے اس کی موجودگی محسوس کرتے نظریں اٹھائے اسے دیکھا۔ اسے زمین پر لیٹتے اس کی بھویں آپس میں ملی تھی۔ اور میں صوفے پر شاید اس لیے آیا ہوں کہ تم آرام سے بیڈ پر سو جاؤ۔ بلاج نے اس کی سیاہ بالوں میں ڈھکی پشت کو تکتے ہاتھوں کو باہم ملاتے کہا تھا۔ ماہا نے آنکھیں بند کرتے کھولیں۔ آپ کو میری خاطر بے آرام ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں بیڈ پر سوتے اپنی اوقات بھول جاؤں گی، اپنی عادت نہیں خراب کرنا چاہتی۔ یہ آسائشیں جو آپ مجھے اپنانے کو کہہ رہے ہیں یہ وقتی ہیں اور ان کی عادت نہیں ڈال سکتی، ماہا نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ بلاج کے تاثرات تن اٹھے تھے۔ ماہا آ کر بیڈ پر لیٹو، بلاج نے سختی سے کہا تھا۔ میں نہیں آؤں گی، ماہا نے ہنوز رخ موڑے جواب دیا، اور بلاج نے ضبط سے جبڑے بھینچے تھے۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اوپر بیڈ پر جا کر سو جاؤ۔ بلاج کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ ماہا نے ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے اپنے لیے لب چپائے۔ میں بھی آخری بار کہہ رہی ہوں کہ نہیں سونا مجھے بیڈ پر۔ اپنے کانپتے لہجے پر قابو پاتے وہ ضدی لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، کرو پھر شوق پورا زمین پر سونے کا۔ بلاج اس کی ضد پر غصہ آیا تھا۔ لیپ ٹاپ زور سے بند کرتے وہ غصے سے کہتے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ماہا کے واش روم میں جاتے ہی وہ کمرے کی لائٹس بند کر گیا تھا، اور کمرے میں اس وقت ڈم لائٹس چل رہی تھی۔ صوفے پر لیٹا وہ غصے سے کھولتے اسے زمین پر لیٹا دیکھ رہا تھا، اور اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا کہ اس کا یوں زمین پر سونا نہ جانے کیوں پر اسے برا لگ رہا تھا۔ کروٹ بدلتے اس نے سونے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سو نہیں پایا تھا۔ دھیان کے سارے دھاگے اس نازک وجود کی جانب مبذول تھے۔ نیند کیسے آتی اسے؟ جھنجھلائے ہوئے اٹھتے وہ ماہا تک آیا اور اس کے وجود کو بازوں میں اٹھا گیا، اور ماہا جو شدید تھکن کے سبب نیند کی گہری وادی میں ڈوبنے والی تھی، خود کو ہوا میں معلق محسوس کرتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھتے وقت چہرے کو اور نہ سمجھی سے بلاج کو دیکھنے لگی تھی۔ اسے ایک دم سے حیرانگی نے آج ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہیں یہ؟ بلاج کو بیڈ کی جانب جاتا دیکھ وہ ہقلاتے ہوئے بولی۔ دل سر پر دوڑنے لگا تھا۔ بلاج نے اس کے پھول جیسے نازک وجود کو بیڈ پر لٹاتے اس کے سرخ چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس سے 1 انچ کی دوری پر تھا، اور دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ درمیان اس قدر نزدیکی کے سبب ماہا کے چہرے کی سفید رنگت میں گھلتا گلال اس کے دل شدت سے دھڑکا گیا تھا۔ جو سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تمہارے اور میرے درمیان نزدیکی کا کوئی جواز نہیں بنتا اور لمحہ حائل نہیں ہونے والا۔ اس رشتے کی اصلیت یہ ہے کہ یہ مجبوری میں بنایا گیا ہے، ورنہ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں۔ آج کے دن اس کا دل اس لڑکی کے سبب کئی بار اپنے معمول سے ہٹ کر بیٹ ہوا تھا اور دھڑکا تھا، اور یہی بات اسے خائف کر رہی تھی۔
اور اس کا دل کبھی انزلہ کی موجودگی میں یوں نہیں دھڑکا تھا اور بے قابو ہوا تھا، پھر کیوں اس لڑکی کی وجہ سے اس کی دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ بلاج کے زہر آلود الفاظ کو سنتے ہی مہا کی سرخ رنگت پھیکی پڑتی چلی گئی تھی۔ اسے یوں لگا کہ گویا بلاج نے اپنے لفظوں سے اس کی عارض پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا ہو اور اس کی عزت نفس بلبلا اٹھی۔ خفت کے سبب بلاج کی نظروں سے اوجھل ہو جانے کا دل کیا۔ نہ ہی میں ایسا سوچتی ہوں اور نہ ہی مجھے اس چیز کی آرزو ہے کہ ہمارے درمیان نزدیکیوں کے لمحات حائل ہوں، ایس پی، اور اس بات سے بھی میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ یہ رشتہ ہمارا عارضی ہے اور میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں، اور تم عزت دار پولیس والے ہو اور میں 2 کی سڑک چھاپ، وہ تلخ لہجے سے کہتے ہوئے رخ پلٹ گئی تھی اور بلاج نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ اپنی آنکھیں موند گئی تھی لیکن وہ اس پر اپنی نگاہیں نہیں پھیر پایا تھا۔ اس کا وجود یوں سڑک چھاپ 2 کا کہنا بری طرح سے چبھا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے وہ اس کے ارد گرد ہاتھ ہٹاتے اس نے ایک نظر اس کے حسین چہرے کی جانب دیکھا، پھر صوفے پر کی جانب بڑھ گیا تھا اور اس کے لفظوں کو سنتے ہی اب اشتعال سا آ رہا تھا۔ حالانکہ خود ہی یہ الفاظ کہتے اسے ذرا برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ صوفے پر لیٹتے تکیے کو سر کے نیچے نکالتے سینے سے لگاتے وہ بھی آنکھیں موند گیا تھا۔ تم گاڑی میں رہنا، میں یہ دے کر آتا ہوں۔ بلاج پیسنجر سیٹ پر برجمان مہا سے گویا ہوا تھا۔ مہا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بلاج کے کہنے پر وہ کنگن اسے لوٹا گئی تھی اور جتنا وہ بلاج کے ساتھ تھی وہ جانتی تھی کہ سیٹھ اس تک نہیں پہنچ پائے گا، اسی لیے کنگن بلاج تک کے حوالے کرنا ہی بہتر لگا۔ ویسے بھی یہ چند ماہ وہ بھی جان نمرہ اور سمرہ اور اس شخص کے ساتھ گزارتے کچھ حسین یادیں بنانا چاہتی تھی جسے ساری زندگی وہ اپنے کچھ پل کے لیے اس بے سکون دنیا سے سکون حاصل کر سکے۔ سیٹ کی پشت سر ٹکائے وہ اپنی ہی دنیا میں گم تھی۔ وہ پولیس یونیفارم میں ملبوس بلاج کو دیکھنے لگی جو دکاندار سے کچھ بات کر رہا تھا۔ وہ دونوں گھر سے بی جان کو یہ کہہ کر نکلے تھے کہ وہ کسی کام سے جا رہے ہیں، دوست کے گھر دعوت پر جا رہے ہیں، اور اس وقت وہ گہرے سبز رنگ کے کامدار لباس میں ملبوس تھی اور اس وقت وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ دوپٹہ کسی حد تک سنبھالنا آ گیا تھا۔ اس شخص نے اس کی ضرورت کی ہر چیز اس کے لیے ارینج کر دی تھی۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کا نام تک اسے معلوم نہیں تھا، تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جنہیں خریدنے کی اسے خواہش تھی لیکن اوقات نہیں۔ پولیس یونیفارم میں اسے دیکھتے اس کی مزید خوبرو لگ رہا تھا اور اس کی نظریں بلاج پر ہی ٹکی ہوئی تھیں، ہٹنے سے انکاری تھی۔ کسی احساس کے تحت اس نے نظریں بلاج سے پھیرتے آس پاس کی جانب اس نے نظریں دوڑائی تھیں۔ جب اس کی نظروں کے سامنے کھڑے سیٹھ کو دیکھا، وہ کسی آدمی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ مہا کا سانس سینے میں اٹکا اور اگر وہ اسے دیکھ لیتا تو اس کی جان لینے میں ایک پل نہیں لگا تھا۔ مہا نے اسے کنگن نہیں سونپے تھے اور نہ ہی وہ کئی دنوں سے اسے زندان میں واپس گئی تھی۔ ہوپ سے پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے، وجود میں ارتعاش برپا ہو چکا تھا اور وہ کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتے اس نے بلاج کی جانب پشت کو تکا اور وہی اس کا محفوظ صاحبان تھا جو اسے اس شخص سے بچا سکتا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ اپنا چہرہ دوپٹے کے حالے میں سے چھپاتے بلاج کی جانب بڑھی۔ جب وہ چوری کرتی تھی تو نقاب کی عبایا پہنا کرتی تھی۔ دکاندار اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ بلاج لرزیدہ آواز میں اس نے بلاج کو پکارا۔ اس کی ایک پکار پر بلاج نے اسے پلٹتے دیکھا اور اس کا زرد پسینے سے تر چہرہ، کانپتے وجود دیکھتے بلاج متفکر سا ہو اٹھا۔ مہا، کیا ہوا ہے؟ مہا کے نزدیک آتے اس کے کانپتے وجود کو اپنے حصار میں قید کرتے وہ فکر مندی سے گویا ہوا، بلاج، میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے چکر آ رہے ہیں، پلیز یہاں سے چلو۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی، اور مشکل سے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی مہا آج لڑکی اپنی محبت کے آگے انتہائی کمزور تھی۔ اس کی نام آواز سنتے ہی بلاج کو مزید فکر نے آن گھیرا، جبکہ اپنے سینے سے ٹچ ہوتے ہی مہا کے لب اپنی پشت پر باندھا اس کا وجود، ہاتھوں کا حصار اس کے دل کی دنیا پر تہ بالا کر گیا تھا۔ وہ صبح سے اس لڑکی سے نظریں چرا رہا تھا،
وجہ اس کا دل ربا سراپا تھا جس پر نظریں بے لگام ہوتے ہی ٹک رہی تھی۔ مہا چلتے ہیں ہم یہاں سے، بلاج نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے اس کی پیشانی پر چمکتا پسینہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے نرم لہجے میں کہا۔ مہا نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتے اسبات میں سر ہلایا۔ چور نظروں سے وہ سیٹھ کی جانب دیکھتے بلاج کے بازوں کے حلقے میں آتے ہی اس کے سینے میں تقریباً اپنا منہ چھپا گئی تھی اور بلاج برداشت کرتا رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کی یہ ادا نزدیکی اس کے وجود میں برقی روح دوڑا رہی تھی۔ بلاج نے ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا اور جس کی نزدیکی اس کی جان کا وبال بن گئی تھی۔ یہ لڑکی بری طرح سے اس کے جذبات سے کھیل رہی تھی اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہی اسے خود سے لپٹائے وہ گاڑی تک آتے ہی اسے سیٹ پر بٹھاتے وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا تھا۔ مہا اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپا گئی تھی۔ طبیعت خراب ہو رہی تھی تو گاڑی سے باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ اگر کچھ ہو جاتا تو وہ دکاندار تمہیں پہچان لیتا۔ پھر گاڑی سٹارٹ کرتے ہی وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ بلاج اسے ڈپٹ گیا تھا۔ مہا نے کوئی بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ جواب دیے بنا ہی وہ سر سیٹ کی پشتے ٹکائے۔ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہاری طبیعت مزید بگڑ رہی ہے۔ بلاج فکر مندی سے اس کی جانب بہلا تھا۔ بلاج کو اس کی فکر نے آن گھیرا تھا اور اس کا زرد چہرہ دیکھتے وہ گاڑی کی رفتار تیز کر گیا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس اچانک سے چکر محسوس ہوئے تو اس لیے گھر چلتے ہیں، بی جان انتظار کر رہی ہوں گی۔ مہا نے گھر جانے پر زور دیا تھا، اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے اسے منع کیا تھا۔ کیا تم واقعی ٹھیک ہو؟ بلاج نے تصدیق چاہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ مہا نے دھیما سا مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مسکراتے ہوئے کہتے وہ گاڑی سگنل پر رکنے پر باہر نظر جما گئی تھی۔ اور آج کل تم اپنی مخصوص زبان میں بات نہیں کر رہی آئیں اپن شپن والی؟ بلاج نے اسٹیئرنگ پر انگلیاں چلاتے اس سے پوچھا۔ تم نے ہی منع کیا تھا ایس پی، تمہارے حکم عدولی کرتے جیل میں چڑھنا نہیں ہے۔ مہا کھڑکی سے باہر نظر آتے مناظر کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تھی۔ صاحب جی یہ لے لیں، اپنی بیوی کے لیے باجی کے ہاتھوں پر سونے لگیں گے۔ جی؟ بلاج کی جانب آتا بچہ ہاتھوں میں سرخ گلاب کا گجرا تھامے ہوئے بولا تھا اور بلاج نے ایک نظر پہلو میں بیٹھی مہا پر ڈالی جو ستائشی انداز میں مسکراتے ہوئے گجروں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے گجرے بہت پسند تھے۔ لاؤ دو، بلاج کے کہنے پر اس بچے نے تیزی سے 2 گجرے اسے دے دیے۔ مہا کی مسکراہٹ لبوں سے سمیٹتی چلی گئی تھی۔ وہ خاموشی سے بلاج کو دیکھنے لگی جو گجرے ایک ہاتھ میں تھامے استحقاق سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اسے گجرے پہنا گیا تھا۔ مہا کے دونوں ہاتھوں میں گجرے پہناتے وہ اس کے سفید ہاتھوں کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ بچہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کے سفید نازک سی کلائیوں میں سرخ گلاب کے گجرے جچ رہے تھے اور اسے دیکھ کر تو اور بھی اس کا دل اسی لے کو دھڑک رہا تھا، یا یوں کہا جا سکتا ہے جائے کہ اس کی کلائی میں پہنتے ہی ان گجروں کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاتھوں سے نظریں ہٹائے اس نے مہا کی جانب دیکھا۔ یہ حرکت غیر ارادی تھی جو اس کے لیے گجرے خریدنے سے خود کو روک ہی نہیں پایا۔ اور یہ میں مہا نے اس کی بات کاٹ دی۔ جانتی ہوں تم نے اس لیے دلائے ہیں ایس پی تاکہ بی جان پر واضح کر سکو کہ ہم دونوں ایک خوشحال پیار بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ وضاحت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتا اور کسی بھی ایکٹ سے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتی۔ اپنا رخ موڑے بلاج کی جانب سے پھیرتے ہوئے وہ سپاٹ لہجے میں کہتے بلاج کو لب پینچے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہر بار یہ لڑکی اسے اشتعال کی نظر کر جاتی تھی۔ کچھ نہ کچھ کہتے تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے وہ اپنے تیش اشتعال پر قابو پانے کی صحیح کر رہا تھا اور پہلے ہی اپنی بدلتی حالت پر پریشان تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ بی جان کہاں ہے؟ اپنے سر پر پہنا کیپ درست کرتا وہ کمرے سے باہر آیا تھا اور جب اس کی نظر کچن میں کام کرتی مہا پر پڑی، وہ اسٹول پر چڑھے کچن میں موجود کیبنٹ سے کچھ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی جب یکدم بلاج کچن میں گونجتی بلاج کی آواز سنتے خوفزدہ ہوتے اچھلی۔ اس کے اچھلنے سے اسٹول ڈس بیلنس ہوا اور اسے قبل کے وہ چیخ مارتے ہوئے زمین بوس ہوتی۔ بلاج نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے اسے تھامتے گرنے سے بچایا تھا۔ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے خود کو ہوا میں جھولتا محسوس کر رہی تھی اور بلاج اس کی اس ادا پر مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں کھول سکتی ہو، نہیں گری تم؟
بلاج نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مہا نے آنکھیں کھولتے ہی بلاج کی جانب دیکھا۔ خود کو بلاج کے بازوؤں میں قید پاتے ہی شرم رنگت کے باعث سرخ ہوئی تھی۔ اتار دو مجھے، مہا نے مزاحمت کرتی سنجیدگی سے کہا۔ اس کی مزاحمت سے بلاج کو سخت ناگوار گزری تھی۔ مہا کو زمین پر کھڑے کرتے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ بی جان نمرا سمرا کو لے کر شہر کسی جاننے والے کے گھر گئی ہوئی ہیں، کل تک آئیں گی، واپسی ہوگی۔